بادشاہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلوات الله میرے پیغمبر آپ یہ کہیں کہ میری نماز میری عبادتیں میری حیات اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین وہ اس کا شریک نہیں اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سارے اعمال اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے اور میں سب سے پہلا مسلم اور سب سے پہلا اطاعت گزار بنتا ہوں۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے ذیل میں پہلی ماہ رمضان سے مسلسل میں اپنے معروضات کو اسلامی زندگی کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اور آج اسی ذیل میں اصول اسلام کے عنوان سے ایک سلسلے کا آغاز کرنا ہے جو انشاءاللہ اس رضا خانے میں 5 دن تک برقرار رہے گا۔
اب تک میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسلامی زندگی کا طریقہ کیا ہے، اور اسلام نے زندگی کے مختلف محاذوں پر، زندگی کے مختلف میدانوں میں للہ رب العالمین زندگی گزارنے کا طریقہ کیا معین کیا ہے۔ آج سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس طریقہ حیات کے لیے اسلام نے جن افکار اور نظریات کو بنیاد اور اصول کا درجہ دیا ہے، وہ اصول کیا ہیں اور انہیں اسلام کی بنیادوں میں اور اسلام کے اصول میں کیوں شمار دیا گیا ہے۔ بات مختصر بھی کرنا ہے، شب قدر بھی ہے، اس کے بعد شب قدر کے اعمال بھی ہیں، اور اتفاق سے کل تعطیل بھی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اور کل سے آپ حضرات ان تمام باتوں کا لحاظ رکھیں، اور ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ بات وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ اور جو کچھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں تمام میرے سننے والوں کے ذہن تک منتقل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اسلام کا تعارف لفظ دین سے کرا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دوسرے مقام پر اعلان ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین قابل قبول نہ ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں رہے گا۔ اور لفظ دین کے بارے میں میں بارہا آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ دین ایک طریقہ حیات ہے، دین ایک ضابطۂ زندگی ہے، دین کے معنی ہی طریقے اور راستے کی۔ لہذا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ طریقہ حیات جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ طریقہ زندگانی جس کا نام قرآن مجید میں اسلام رکھا گیا ہے، وہ لفظ اسلام جس کو پروردگار عالم میں طریقہ زندگی کے لیے منتخب اور پسندیدہ لفظ قرار دیا ہے، یہ اسلام بہرحال طریقہ حیات ہے، کلمہ نہیں۔ کلمہ اسلام کی علامت ہے، کلمہ اسلام کی نشانی ہے، ورنہ اسلام خود ایک مکمل طریقہ زندگی ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جینا مرنا، بچپنا جوانی، حیات موت، سارے مسائل حیات، اجتماعیات، اخلاقیات، اقتصادیات، سیاسیات، زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے دامن میں حل نہ کر دیا گیا ہو۔ اسلام اسی مکمل طریقہ حیات کا نام ہے جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل پایا جاتا ہے۔ یہ دو لفظیں جو کلمے میں ادا کی جاتی ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ اسی پر اسلام تمام نہیں ہو جاتا کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی ساری ذمہ داریاں تمام ہو گئیں۔ کلمے سے اسلام کی ذمہ داریاں تمام نہیں ہوتی ہیں، کلمے سے اسلام کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو شاید وہ ان ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرتا، مگر جس نے کلمہ توحید، کلمہ رسالت اپنی زبان پر جاری کیا ہے اسے کلمہ پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اب میری زندگی میں ذمہ داریوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب تک ہم کسی کے تھے، کسی کے احکام پر عمل کرتے، کیسی زندگی گزارتے، مگر جب خدا کو اپنا معبود مانا ہے، جب پیغمبر کو اپنا رسول مانا ہے تو اس کے بعد اب ذمہ داریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر کلمے کی لاج رکھنا ہے تو ان ذمہ داریوں پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر انسان ان ذمہ داریوں پر عمل نہ کر سکے تو اس کا کلمہ فقط زبان کی حرکت اور جنبش کا نام ہے، اس سے زیادہ کلمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کون عالم اسلام کا منافق تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ شاید ایسے صاحبان ایمان ملیں گے جن کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملا۔
ایسے صاحبان ایمان ملیں گے جن کو حالات نے مجبور کر دیا اور وہ کلمہ زبان پر جاری نہ کر سکے، مگر ایسا کوئی منافق نہ ملے گا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ وہ مسلمان ملیں گے، وہ صاحبان ایمان ملیں گے جن کے بارے میں آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ انہیں کلمہ پڑھتے نہیں سنا گیا، اس لیے کہ یہ بیچارے کلمہ پڑھنے ہی کو کوئی ایمان سمجھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے ہی کو کوئی اسلام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سارا اسلام کلمہ ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ کام کی اطاعت کی مسلمان رہ گئے، در و جواہر کے اطاعت کی مسلمان رہ گئے، ظالموں کے اطاعت گزار رہے مسلمان رہ گئے، فاسقوں فاجروں کی اطاعت کرتے رہے مسلمان رہ گئے۔ اور اسلام کی واحد دلیل یہ ہے کہ کلمہ خدا ہی کا پڑھتے رہے، کلمہ نبی ہی کا پڑھتے رہے۔ عقیدہ کلمہ اسلامی ذمہ داریوں کا آغاز ہے، کلمہ ذمہ داریوں کی انتہا نہیں ہے۔ تو اس حقیقت کو آپ ذہن عالی میں رکھیں گے تاکہ میں اپنے سلسلے بیان کا آغاز کر سکوں۔ تو وہ اسلام جو ایک قانون ہے، جو زندگی کا ضابطہ ہے، جو زندگی گزارنے کا دستور ہے، آئین ہے، اور کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کا حل مسئلہ اسلام، جس کا حل دین اسلام میں نہ ہو۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ اسلام کے قوانین میں نہ پایا جاتا ہو۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسلام نے جن بنیادوں کو، جن عقائد کو، جن نظریات کو اصول کا درجہ دیا ہے، جنہیں اپنے لیے جڑ اور بنیاد قرار دیا ہے، ان میں کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے کہ انہیں اصول بنایا گیا اور اس کے علاوہ کوئی شے اصول بننے کے قابل نہیں؟ ممکن ہے کسی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اسلام نے ان چیزوں کو اصول دین، اصول عقائد اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ حقائق ہیں، مگر حقائق ان کے علاوہ ہزاروں ہیں۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دن روشن ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ رات تاریخ ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پانی سرد ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ آگ گرم ہوتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دریا رواں ہوتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پہاڑ پر بلند ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ زمین آپ کے سامنے ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مگر یہ سارے حقائق کیا اصول دین میں کبھی شمار کیے گئے ہیں کہ دین کے اصول 2000 ہیں؟ پہلے یہ کہ زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے۔ دوسرے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 3 اور 3 6 ہوتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ پانی سرد ہوتا ہے، آگ گرم ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ تو یہ سارے حقائق ہیں، مگر ان حقائق کو دین کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ ان حقائق کو دین کی بنیاد کا درجہ نہیں دیا گیا، تو ان حقائق میں کیا امتیاز پایا جاتا ہے کہ جن کو اسلام نے اپنے لیے اصول بنایا ہے، جڑ بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے۔ فقط حقیقت ہونا اصول دین ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ اس حقیقت کا دین سے، طریقہ حیات سے، زندگی گزارنے سے اتنا گہرا رابطہ ہو کہ جب تک یہ بنیادیں قائم نہ ہوں گی صحیح زندگی نہیں گزاری جاتی۔ ان بنیادوں کو اگر الگ کر دیا جائے تو وہ طریقہ حیات اپنایا ہی نہیں جا سکتا جس طریقہ حیات کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام اصول دین میں اور اپنے عقائد میں ان نظریات کو شامل کرتا ہے جن نظریات کے بغیر دینی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، جن عقائد کے بغیر وہ زندگی ممکن نہیں ہے، جس زندگی کا نام اسلام رکھا گیا ہے، جس طریقہ حیات کو اسلام کہا گیا ہے، جس ضابطۂ زندگی کو اسلام نام دیا گیا ہے۔ تو اسلام نے انہی چیزوں کو اپنے اصول میں، نظریات میں، عقائد میں جگہ دی ہے جو دین کی بنیاد ہے، جو طریقہ حیات کی اساس ہیں، جن کے بغیر وہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے جس زندگی کا نام اسلام ہے۔ اور جو زندگی اسلامی زندگی کہی جاتی ہے، اس تمہید کا ذہن عالی میں رکھیں گے تاکہ آئندہ میری ساری تقریریں آپ کے ذہن میں واضح ہوتی رہے کہ اسلام کا کوئی عقیدہ نہیں ہے جو انسان کے طریقہ حیات سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اسلام کا کوئی بنیادی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے اس طریقے زندگانی سے تعلق نہ رکھتا ہو جس طریقے زندگانی کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین طریقہ حیات خدا کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ بھی ہے وہ طریقہ موت ہوگا، طریقہ حیات ہے، طریقہ زندگانی فقط اسلام ہے۔ اور اس اسلام نے جب اپنے اصول، اپنی بنیادیں، اپنے اساسی نظریات کا اعلان کیا تو اعلان ہوا اسلام کی پہلی اصل، اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ مجھے آپ کے سامنے اسی جملے کو آج واضح کرنا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ جو عقیدہ توحید ہے، اس عقیدہ توحید کا مسلمان کی زندگی سے رابطہ کیا ہے۔
یہ اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ آج اور آج سے پہلے ایسے گمراہ کن نظریات ہمیشہ پیدا ہوتے رہے اور ایسے گمراہ افراد ہمیشہ پیدا ہوتے رہے ہیں جو مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ زندگی کی دنیا الگ ہے، اعمال کی دنیا الگ ہے، طریقہ حیات الگ ہے، اور عقیدہ وہ الگ ایک چیز ہے۔ عقیدہ تو انسان کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے، جس کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں جو چاہے عقیدہ ہے، بس زندگی ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یہ ایک راستہ نکالا گیا انسان کو عقائد سے آزاد بنانے کے لیے، یہ ایک راستہ ایجاد ہوا ہے انسان کو عقائد سے آزاد کر دینے کے واسطے، تاکہ ہر انسان سوچے عقیدہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو انسان کے اعمال ہے۔ آپ اعمال میں ٹھیک رہیں، چاہے خدا مانے، چاہے بت مانے، چاہے اچھا مانے، چاہے برا مانے، چاہے ایک مانے، چاہے 1,00,000 مانے، چاہے اس کو خدا مان لیں، چاہے ہم ہی کو خدا مان لیں، چاہے دین کا اقرار کریں، چاہے بے دین ہو جائیں، بس طریقہ حیات حسین دکھائی دے، آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عقیدہ تو فقط ایک خیالی مسئلہ ہے، وہ جس کے خیال میں جو بات بھی آ جائے انسان آزاد ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اپنے طریقہ حیات کے لیے بنیاد عقیدے کو قرار دیا ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو ہر عمل قابل قدر ہے، اور اگر عقیدہ نہیں ہے تو کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ مسلمان کو اس نقطے کو محسوس کرنا پڑے گا، اس حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام اپنے عقائد کو اصول کہتا ہے، جڑ کہتا ہے، بنیاد کہتا ہے، جس کے بغیر وہ کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بہترین سخی ہو جائیں، لیکن اگر توحید کے قائل نہیں ہیں تو اسلام آپ کی سخاوت کو سخاوت نہیں مانتا۔ آپ بہترین بہادر ہو جائیں، لیکن اگر عقیدہ توحید آپ کے پاس نہیں ہے تو اسلام آپ کی بہادری کو شجاعت کا نام نہیں دیتا۔ آپ بہترین یتیم پرور ہو جائیں، آپ خادم خلق ہو جائیں، دنیا کی خدمت میں جان دے دیں، لیکن اگر عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو اسلام آپ کے اعمال کو کوئی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو عقیدے سے منحرف ہو کر بعمل ہو جائے، اسلام ایسے انسان کو وہ چور قرار دیتا ہے جو دکاندار کی دکان سے روٹی چرائے اور غریب کے حوالے کر دے۔ اگر خباز کی دکان سے روٹی چرا کر فقیر کو دے دینے والا سخی نہیں کہا جاتا، کریم نہیں کہا جاتا، تو ایک بندے کی دکان سے مال چرا کے دوسرے کے حوالے کر دیا تو سخی نہ کہا جائے، چور کہا جائے، اور مالک کائنات کی ساری کائنات پر قبضہ کر کے دنیا میں تقسیم کرتا رہے اور اس کے بعد چور نہ کہا جائے، کریم کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے بندے کی مالکیت کو پہچانا ہے، پروردگار کی مالکیت کو نہیں پہچانا۔ انسان کی ملکیت کا اعتراف کیا ہے اور خالق انسان کی ملکیت کو نہیں پہچانا۔ انسان عقائد سے بے نیاز ہو جائے تو اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے یہ عقائد کام نہ کر رہے ہوں جن کو اسلام نے بنیاد قرار دیا ہے۔ اب مجھے گزارش کرنا ہے کہ جن عقائد کو اسلام نے بنیاد قرار دیا ہے، ان عقائد کا ہماری زندگی سے رابطہ کیا ہے، ان عقائد کا اسلامی زندگی سے تعلق کیا ہے، یہی بنیادی مسئلہ ہے جس کو مختصر کے وقت میں میں آپ کے سامنے خاکے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تفصیلات آپ خود پڑھیں گے، جنہیں شوق ہوگا کتابیں دیکھیں گے، زیادہ دلچسپی ہوگی میں خود بھی گزارش کروں گا، مگر یہاں فقط اجمال میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اسلام نے جس عقیدے کو بھی اپنی بنیاد قرار دیا ہے، اس عقیدے کو انسان کی زندگی سے اتنا گہرا رابطہ ہے کہ نہ عقیدہ عمل سے الگ ہو سکتا ہے، نہ عمل عقیدے سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اسلام کا پہلا عقیدہ بچے بھی جانتے ہیں، اصول دین 5 اول توحید۔ توحید کے معنی اللہ ایک ہے، اور اللہ کے معنی آگے آئے۔ بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، ان کا یعلمون تعلمون آگے آئے۔ اصل سوال یہی ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ توحید کے معنی اللہ ایک ہے، تو اللہ کے معنی کیا ہے؟ جب تک انسان اللہ کو نہ پہچانے گا، اللہ کے ایک ہونے کے معنی کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے جو ایک ہے، وہ کون ہے جو ایک ہے؟ پہلے وہ اللہ تو معلوم ہو کہ وہ اللہ کون ہے جس کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے، اور جس کے ایک ہونے کا عقیدہ ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی اس کے معنی کیا ہوئے کہ مولا کائنات نہج بلاغہ کے پہلے خطبے میں آپ دیکھیں، مولا کائنات کے ساتھ میں اول الدین ہے معرفت، دین کی ابتدا ہی ہوتی ہے معرفت خدا سے۔
دین کی ابتدا ہے معرفت پروردگار سے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر خدا کو پہچان لیا تو گویا دین کی سرحد میں آ گئے, اور اگر خدا کو نہیں پہچانا تو ابھی دین کی سرحد میں قدم ہی نہیں رکھا, دیندار کیسے ہو جائیں گے؟ جو خدا کو نہیں پہچانتا وہ دیندار کیا کہا جائے؟ اس نے ابھی سرحد دین میں قدم ہی نہیں رکھا ہے. اور پہلا مرحلہ مولا کائنات یہ نہیں فرمایا کہ اول الدین اقرار اللہ, اول الدین الاعتراف باللہ, دین کا آغاز خدا کا اقرار ہے, دین کا آغاز خدا کا اعتراف ہے. نہیں, اول الدین معرفتوں, دین کی ابتدا ہے خدا کی معرفت, خدا کو پہچان لینا. اور جو بھی آپ نے اقرار کر لینا بہت آسان ہے, پہچاننا بہت مشکل ہے. کتنے دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں کہ جن کی عظمتوں کا ہم آپ اقرار کرتے رہتے ہیں, یا جن کی اچھائیوں کا ہم آپ اقرار کرتے رہتے ہیں, مگر اس اقرار کے ساتھ اگر انسان سمجھے کہ انہیں پہچانتے بھی ہیں تو نہیں پہچانتے ہیں. اسلام نے کہا ہماری بنیاد معرفت ہے, پہچاننا ہے, فقط اعتراف اور اقرار کر لینا مذہب کی بنیاد نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو ایک ماننے سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہوگا. اب آپ علماء کی ان خدمات کی قدر کریں جنہوں نے روز اول جب بچوں کو جو پڑھانا چاہا جو اصول دین کیا ہیں تو پہلے سمجھا اصول دین 5. اول توحید, اور جب مسئلے توحید کی وضاحت کی تو کہا یاد کہ کچھ صفات ایسے ہیں جو خدا میں پائے جاتے ہیں اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو خدا میں نہیں پائی جاتی. یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ معرفت پہچاننا بغیر صفات کے ممکن نہیں. آپ جس کو پہچانتے ہیں بندوں میں اس کی ذات کو پہچانتے بھی نہیں. آج تک انسان اپنی ذات کو پہچان سکا, دوسرے کی ذات کیا پہچانے؟ جتنی معرفت انسان کے بارے میں رکھتا ہے ساری معرفت کا تعلق انسان کے صفات سے ہے. ایک سال نے پوچھا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہا خوب پہچانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ کیا بہترین مقرر ہیں. مقرر ہونا صفت ہے یا ذات ہے؟ یہ صاحب جو مجلس میں آئے یہ کون ہے؟ کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. یہ شاعر ہونا صفت ہے یا ذات ہے؟ یہ بہت بڑے مومن ہیں, یہ بڑے نمازی ہیں, یہ بڑے روزے دار ہیں, یہ بڑے مجلسی ہیں, یہ بڑے بعمل ہیں, یا یہ بڑے بے عمل ہیں. جو کچھ بھی پہچانوایا گیا یا پہچانا گیا یہ سب کیا ہے؟ صفاتی, چاہے اچھے سے بات ہو چاہے برے سے بات ہو. تو جب کسی کو کسی نے پہچانا تو صفات کے ذریعے, اور جب کسی نے کسی کو پہچانوایا تو صفات کے ذریعے. تو جب پروردگار کو پہچانے گا انسان تو جو انسان بندے کی ذات نہ پہچان سکا, جو انسان بندے کی ذات نہ پہچان سکا اس انسان کی یہ توقع رکھی جائے کہ وہ ذات پروردگار کو پہچان لے گا, ناممکن ہے. اس کو جیسے بندے نے بندے کو پہچانا ہے صفات کے ذریعے, خدا کو پہچانے گا صفات کے ذریعے. اور صفات کی ہر ایک یہاں 2 قسمیں ہیں. انسان کے یہاں بھی صفات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اور خدا کا 2 قسمیں ہیں. دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں, مگر انسان کے یہاں بھی صفات کی 2 قسمیں ہیں. بعض صفات وہ ہیں جو اچھے انسانوں میں پائے جاتے ہیں اور بعض صفتیں وہ ہیں جو نہیں پائی جاتی. یہ بہت اچھے انسان ہیں, یہ بہت اچھے انسان ہیں. پوچھا کہ آپ نے کیسے طے کیا کہ بہت اچھے انسان ہیں؟ کہا سخی ہیں بے ایمان نہیں ہے, بہادر ہیں بزدل نہیں ہے, نمازی ہیں بے عمل نہیں ہے, روزے دار ہیں روزے خور نہیں ہے, اطاعت گزار ہیں باغی نہیں ہے, محب آل محمد دشمن نہیں ہے, نبی کے امتی ہیں منحرف نہیں ہے, خدا کے بندے ہیں الگ نہیں ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو ہم کو پہچانوایا جاتا ہے تو ایک سلسلہ ہوتا ہے کا اور ایک سلسلہ ہے نہیں کا. یہ کمالات ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں اور یہ کمزوریاں ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی ہیں. جب تک یہ دونوں جمع نہیں ہو جاتے ہیں تعارف مکمل نہیں ہوتا. جیسے کتنے ایسے جو صاحبان علم ہیں مگر جاہل بھی ہیں, اور سبھی ایسے ہیں سوائے ان بندوں کو جن کو اللہ نے علم دے دیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. باقی جتنے علم والے ہیں سب اگر صاحب علم ہے تو جاہل بھی ہیں. 10 باتیں جانتے ہیں 100 باتیں نہیں جانتے, 50 باتیں جانتے ہیں 1000 باتیں نہیں جانتے ہیں. تو ہر انسان ایک میدان میں عالم ہے اور دوسرے میدان میں جاہل ہے. ایک میدان میں بڑا بہادر ہے, دوسرے میدان میں انتہائی بزدل دکھائی دیتا ہے. بعض مواقع پر انتہائی فقیر ہے اور بعض مواقع پر انتہائی فقیر ہے. اب ان مواقع کا عرض کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن انسان میں
یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، صفات ہیں، کمالات ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ برائیاں ہیں جو باکمال انسان میں نہیں پائی جاتی. تو جب انسان کے کمال کو پہچانا جاتا ہے تو ان خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے جو ہیں، اور ان خرابیوں کو دیکھا جاتا ہے جو نہیں ہیں. توجہ کریں. اب جب آل محمد نے اپنے پروردگار کو پہچانوانا چاہا تو اسی انداز سے دنیا والوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارا خدا وہ ہے جس میں کچھ صفتیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اور کچھ صفتیں ہیں جو نہیں پائی جاتی ہیں. ان صفات کو شمار کرایا جو صفات خدا میں پائے جاتے ہیں. کہا تمہارا خدا قدیم ہے، تمہارا خدا قادر ہے، تمہارا خدا عالم ہے، تمہارا خدا حی ہے، تمہارا خدا مدرک ہے، تمہارا خدا متکلم ہے، تمہارا خدا صادق ہے. یہ وہ صفات ہیں جو تمہارے پروردگار میں پائے جاتے ہیں. یعنی جس خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں وہ خدا وہ ہے جس میں یہ سارے کمالات پائے جاتے ہیں، یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ سمجھایا. خبردار یہ نہ سمجھ لینا کہ عالم تو ہے مگر کسی محلے میں رہتا ہوگا، اس لیے کہ ہر عالم کسی نہ کسی محلے میں رہتا ہے. ہم نے جس عالم کو دیکھا پوچھا تو فلاں صاحب کہاں بہت بڑے عالم ہے، کہاں رہتے ہیں؟ تو فلاں جگہ رہتے ہیں. اب بندے نے بڑا خدا بھی عالم ہے، خدا بھی عالم ہے. تو اگر بندے کو اتنا ہی سمجھا دیا جائے کہ خدا عالم ہے تو جس نے اپنی دنیا کے عالم دیکھے ہیں وہ کل یہ بھی تلاش کرے گا خدا عالم ہے تو کس محلے میں رہتا ہوگا، کس شہر میں رہتا ہوگا، اس کا پتہ کیا ہے، پوسٹ بس نمبر کیا ہے. اس لیے جتنے عالم دیکھیں ایسے ہی دیکھے ہیں. لہذا یہ اسلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھائے وہ عالم ہے مگر تمہارے عالموں جیسا نہیں. تم نے سارے عالم وہ دیکھے ہیں جو کہیں رہتے ہیں، وہ اکیلا عالم ہے جو لامکان. تم نے سارے صاحبان قدرت دیکھے ہیں، سارے صاحبان حیات دیکھے ہیں، مگر تم نے جتنے قابل دیکھے ہیں، جتنے حی دیکھے ہیں، یہ سب وہ ہے جو کسی نہ کسی جسم میں جکڑے ہوئے ہیں. مگر جس خدا کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ ایسا صاحب قدرت ہے، صاحب اختیار ہے، جس کے پاس نہ کوئی جسم ہے نہ اس کا جسمانیات کا گزر ہے. وہ ان تمام نقائص اور تمام کمزوریوں سے بالاتر ہے. تو ایک سلسلہ ان صفات کا سمجھایا جو ہیں اور ایک سلسلہ ان صفات کا سمجھایا جو نہیں ہے. میں دینیاتی تو ہوں گا، میں تو فقط آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ان کو معلوم ہے اور جنہوں نے بدقسمتی سے نہیں پڑھا ہے ان کو بتانا بھی ضروری ہے. خدا ایسا باکمال ہے تو اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. کمزوری نہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ اجزاء سے مل کے نہیں بنا، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ جسم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی ہے. موت کا وہاں گزر نہیں ہے، اولاد کا وہاں گزر نہیں ہے، ماں باپ کا وہاں گزر نہیں ہے. وہ ان سارے نقائص اور ساری کمزوریوں سے بالاتر ہے. یہ وہ سبق ہے جو بچوں نے پڑھا، کچھ بھول گئے، کچھ نے یاد رکھا، لیکن بہرحال پڑھا. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا پہلا بنیادی قانون، پہلی بنیادی تعلیم ہے توحید پروردگار. توحید کے معنی اللہ ایک ہے، اللہ کے معنی وہ ذات جس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے کوئی خرابی نہیں پائی جاتی. سارے محاسن، سارے کمالات ہیں اور کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے. اتنی باتوں کو نگاہ میں رکھو گے تو عقیدہ توحید بنے گا. توجہ کریں، اتنی باتوں کو نگاہ میں رکھو گے تو عقیدہ توحید مکمل ہوگا. اور اگر یہ باتیں نگاہ سے ہٹ گئی، اگر یہ خیالات تمہارے ذہن میں نہیں ہیں کہ خدا ان کمالات کا مالک ہے، ان سارے عیوب سے بالاتر ہے، ان سارے نقائص سے بری ہے، اگر یہ باتیں تمہارے ذہن میں نہیں ہے تو تمہاری زبان پر کلمہ توحید ہے، تمہارے دل میں عقیدہ توحید نہیں ہے. اور جس کے دل میں عقیدہ توحید نہیں ہے، علی کے قول کے مطابق اس نے سرحد دین میں ابھی قلم بھی نہیں رکھا. اسے اپنے کو دیندار سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اور پہچاننے کے معنی ہے کہ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے جس میں یہ سارے کمالات ہیں اور کوئی عیب نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب مجھے گزارش کریں مولا، میں نے دیکھا آپ کے خطبات پڑھے، آپ کے رسالات پڑھے، پیغمبر کی حدیثیں پڑھی، آپ کے گھرانے کی تعلیمات پڑھے، یہ معلوم ہو گیا کہ خدا کی معرفت درکار ہے. خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور پہچاننے کے لیے صفات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے.
اور صفات کو نگاہ میں رکھنے کے لیے ان اچھے صفات کو جاننا ہے جو ہیں، ان برائیوں کو جاننا ہے جو نہیں ہے۔ مگر مولا اتنا اور سمجھا دیے کہ ان ساری باتوں کو سمجھنا، ان ساری باتوں کو ذہن میں جگہ دینا، ان سارے حقائق کو پہچاننے کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، نہ معلوم ہو کیا خدا میں ہے، نہ معلوم ہو کیا نہیں ہے، نہ معلوم ہو اس کے اوصاف کیا ہے، نہ معلوم ہو اس کے کمالات کیا ہیں، تو نقصان کیا ہو جائے گا۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم جس اسلامی زندگی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں وہ زندگی ناممکن ہے اگر یہ اوصاف نگاہ میں نہ رہے۔ وہ زندگی ناممکن ہے اگر یہ اوصاف نگاہ میں رہے۔ ہم نے اتنا زور معرفت خدا پر اسی لیے دیا کہ جب ایسا خدا پہچان لو گے جیسا خدا ہم پہچانوانا چاہتے ہیں تو زندگی خود بخود اسلامی ہو جائے گی۔ توجہ کریں، جب ایسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے جیسی معرفت ہم دینا چاہتے ہیں تو زندگی خود بخود اسلامی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی معرفت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تم زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہو گے، اپنے کو مسلمان کہتے رہو گے، مگر تمہاری زندگی اسلامی نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائے، اب سلسلے کو آپ جوڑیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ خیال رکھتا ہے، جس کے ذہن میں تصور ہے کہ شاید ہم پہلے ہوں خدا بعد میں ہو، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال خام پیدا ہو گیا ہم پہلے خدا بعد میں، جیسے کافروں کے خدا، بندے نے خدا بنایا، پتھر تراشا اور خدا تیار ہو گیا، تو خدا پہلے یا بندہ؟ اب متوجہ ہیں، خدا پہلے یا بندہ؟ یہ بندہ پہلے ہے جس نے خدا بنایا ہے، پتھر کو تراشا خدا بنا دیا، یہ خدا تیار ہو گیا، یہ خدا بعد میں پیدا ہوا اور بندہ پہلے سے موجود ہے۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ پہچانو، خدا قدیم ہے جو کوئی نہ تھا جب بھی تھا، اور وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ خدا وہ ہے کہ اگر بندہ نہ ہوتا تو خدا نہ ہوتا۔ ہمارا خدا یہ ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا، نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اگر خدا نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ خبردار ان کے خداؤں کو دیکھ کے یہ خیال نہ کرنا کہ تم پہلے ہو خدا بعد میں ہے، یہ خیال ذہن میں نہ آنے پائے کہ تم رہ جاؤ گے شاید خدا ختم ہو جائے گا، نہیں تم مل جاؤ گے، خدا ملنے والا نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہیں خدا بعد میں ہے، وہ اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھ کے اطاعت کا پابند نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، وہ اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، جب خدا کو تو ہم نے خود بنایا ہے، اس پتھر کو ہم نے تیار کیا ہے، وہ اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، لہذا وہ جیسے چاہتا خدا کو چلاتا ہے، جہاں چاہا رکھ دیا، جب چاہا اٹھا لیا، جب چاہا پھینک دیا، جب چاہتا پلٹ دیا۔ وہ خدا کو اپنے اشاروں پر چلاتا ہے، وہ خدا کے اشاروں پر نہیں چلتا۔ اور جس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ خدا پہلے ہے ہم بعد میں ہیں، وہ نہ ہوتا ہم نہ ہوتے، ہم اس کے کرم کا نتیجہ ہیں، ہم اس کی مہربانی کا نتیجہ ہیں، وہ اپنی زندگی کو اس کے اشاروں پر چلاتا ہے، اسے اپنے اشاروں پر نہیں چلانا چاہتا۔ توجہ، مسلمان کی زندگی کی پہلی کمزوری ہے یہ، جب مسلمان نے خدا کو نہیں پہچانا تو خدا کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتا ہے، خدا کے اشاروں پر نہیں چلنا چاہتا۔ پروردگار ہم بھی اولاد ہے، اولاد دے دے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، نوکری دے دے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، دولت دے دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، ہم وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے۔ پروردگار نے بڑے جگہ کچھ ہم بھی تو چاہتے ہیں، آپ کو جو چاہتے ہیں وہ سب ہم کو معلوم ہو گیا۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کچھ ہم بھی چاہتے ہیں، نماز ہم چاہتے ہیں، روزہ ہم چاہتے ہیں، سچائی ہم چاہتے ہیں، کرم ہم چاہتے ہیں، مہربانی ہم چاہتے ہیں، یتیم نوازی ہم چاہتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھنا ہم چاہتے ہیں، یتیموں کے کام آنا ہم چاہتے ہیں۔ تم نے اس میں سے کتنا عمل کیا ہے؟ یعنی تم اپنی ہر بات ہم سے منوانا چاہتے ہو۔ توجہ، تم اپنی ہر بات ہم سے منوانا چاہتے ہو، جو تم کہتے جاؤ ہم کرتے جائیں، اور ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے ہمارا خیال بھی اپنے بتوں پر کیا ہے۔ جیسے کافر خداؤں کو اپنے اشاروں پر چلا رہا تھا، خود خدا کے اشارے پر نہیں چلا، مسلمان بھی ہم کو اپنے اشارے پر چلانا چاہتا ہے، ہمارے اشاروں پر نہیں چلنا چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھا اسلام کا مزاج پیدا کیا ہے کفر کا۔ یہ نتیجہ ہے کہ معرفتی کا۔ اگر خدا کو ویسے پہچانا ہوتا جیسا وہ ہے تو یہ مزاج نہ ہوتا۔ اگر اس سے مانگنا جانتے تو اس کی اطاعت کرنا بھی جانتے،
اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا جانتے تو اس کے احکام پر چلنا بھی جانتے، مگر اس سے لینا جانتے ہیں، اس کی راہ میں لینا نہیں جانتے، اس سے اپنی بات میں ماننا چاہتے ہیں، اس کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ جب اس کی بات ماننے کا وقت آتا ہے تو یاد آتا ہے ارے وہ تو خدا ہے، ہم بنتے ہیں، سب ٹھیک ہی ہے۔ کیا ٹھیک؟ انحراف ٹھیک ہے، سرکشی ٹھیک ہے، بغاوت ٹھیک ہے، فرعونیت ٹھیک ہے، نمرودیت ٹھیک ہے، شدادیت کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو فقط بندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بندے کے لیے اگر کوئی بات ٹھیک ہے تو وہ بندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ بغاوت ٹھیک ہے، نہ سرکشی ٹھیک ہے، ٹھیک فقط بندگی ہے۔ اگر بندگی ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو کچھ صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلی کمزوری ہے۔ اس سے بالا کر مسلمان چوری کرتا یا نہیں؟ بتائیے، اگر مسلمان چوری نہ کرتا ہوتا تو ساری چوری امریکہ میں ہوتی، لندن میں ہوتی، ہندوستان میں ہوتی، جہاں جہاں کافی بتے وہاں ہوتی، جس سے مسلمان ملک ہے وہاں کوئی چوری نہ ہوتی۔ لیکن ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہاں مسلمان بتے وہاں چوری ہوتی یا نہیں ہوتی ہے؟ تو چوری کیوں ہوتی ہے مسلمانوں میں؟ مسلمانوں میں چوری کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان جہاں بسے ہیں مسلمانوں کی دنیا میں بدکاری ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی؟ یہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ چوری کیوں کرتا ہے؟ یہ بدکاری کیوں کرتا ہے؟ یہ نظر بچا کے خیانت کیوں کرتا ہے؟ یہ نظر بچا کے غصب کیوں کرتا ہے؟ یہ نظر بچا کے ناجائز کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ اگر بندوں سے نظر بچا لی تو کام بن گیا۔ چوری کی رات کی تاریکی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں کہ چور ہے، بدکاری کی بند کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ محرم پر نگاہ کی نظر بچا کے جہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، انسان کو اطمینان ہو گیا، اسے کہ سمجھا بندے ہی تو ہے، خدا تو ہے نہیں۔ اسلام نے کہا خدا خدا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اس خدا کو مانو جو خدا عالم ہے۔ یہ قدیم کے ساتھ جو عالم کا عقیدہ دیا، اور اسی لیے کہا عالم لا مکان، اسے کہ تم نے جتنے عالم دیکھے ہیں سب مکان والے ہیں۔ جب مکان کے باہر رہیں گے تو سڑک پر تمہاری برائیوں کو دیکھیں گے، اور جب مکان کے اندر بیٹھ جائیں گے تو انہیں کیا خبر محلے میں کیا ہو رہا ہے، گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ مگر خدا وہ عالم ہے جو اللہ مکان ہے، یعنی وہ کسی محلے میں بیٹھ کے دوسرے محلے سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ کسی گھر میں رہ کے دوسرے گھر سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں تم چوری کرنے کے لیے گئے چاہے گھر والے سوتے رہے مگر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہیں سوتا ہے۔ جس بند کمرے میں تو نامحرم اکٹھا ہوئے وہاں گھر کا کوئی نہ جائے گا، مگر پروردگار کا علم وہاں بھی پہنچا ہوا ہے۔ جب نظر بچا کے کھیت سے سامان نکالا گیا تو کسی کے علم میں نہیں آیا مگر خدا کے علم میں ہے۔ جب مجمع سے نگاہیں بچا کے نامحرم کو دیکھا گیا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے مگر خدا جاننے والا۔ انصاف سے بتاؤ، اگر ایسے خدا عالم کا ایمان دل میں ہوتا تو مسلمان کے یہاں چوری کیسے ہوتی، بدکاری کیسے ہوتی، خیانت کیسے ہوتی؟ یہ ساری برائیاں دلیل ہے کہ زبان پر خدا کا کلمہ ہے، دل میں خدا عالم کا عقیدہ نہیں۔ اسلام نے اسی لیے کہا تھا خدا نہیں، خدا نہیں، خدا عالم، خدا عالم۔ یہ پہچانو کہ خدا عالم وہ خدا جو ایک ایک برائی ایک ایک اچھائی کا جاننے والا ہے، جو ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کا ایمان ہوگا تو یہ ایمان خود انسان کو دعوت عمل دے گا۔ انسان برائیوں سے اس لیے کر رہا ہے کہ خدا عالم۔ انسان اچھائیوں کا حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر بند کمرے میں عمل کریں گے تو کوئی نہ جانے گا، کوئی واہ واہ نہ کرے گا، مگر خدا تو جانتا ہے، جو جزا دینے والا ہے، جو انعام دینے والا ہے۔ اس لیے اگر پہچانو خدا کو پہچانو، خدا عالم کو پہچانو، تاکہ جب یہ ایمان پیدا ہوگا، یہ عقیدہ پیدا ہوگا تو یہ عقیدہ وہ ہے جو انسان کو دعوت عمل دے گا۔ تیسرا مسئلہ، خدا کو مانا، عالم مانا، تو ایسے خدا کو مانو جو خدا قادر ہے، ایسے خدا کو مانو جو خدا قادر ہے۔ آج مسلمان پر جب وقت پڑتا ہے تو مسلمان کافر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا، مسلمان پر جب وقت پڑتا ہے تو گھبرا کے مسلمان کافر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ آپ نے یہ تجربہ نہ کیا ہوگا، اور جو تجربات آپ کی نگاہ کے سامنے ہیں میں وہاں تک آپ کو لے بھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے خود یہ تجربات دیکھے ہیں۔ لڑکا بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، ان کو دکھایا علاج کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے سمجھا دیا فلاں پنڈت جی ہیں، وہ ایسا پھونک دیتے ہیں
کہ مرض ہو جاتا ہے، چاہے مریض بھی ہو جائے، ان کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، کوئی ایسا ان کے پاس منتر ہے، کوئی ویت ہے، خدا جانے کیا ہے، تو پھونک دیں گے اور انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مسلمان عورت ہے، گود میں بچہ ہے اور کافر کے گھر کرو مجھے کہاں جا رہی ہیں؟ چلے کیا کریں، مولانا کے پاس گئے، آئے تھے پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، حدیثیں پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، دعائیں پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نمازیں پکائی تو ہم نے پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکیم کیا فائدہ، تو جہاں فائدہ ہوگا بھی وہاں جائیں گے۔ لیکن شان ایمان دیکھیے، شان ایمان دیکھیے، جہاں فائدہ ہوگا وہاں جائیں گے۔ یعنی کافر کے منتر میں زور ہے قرآن کی آیتوں سب نہیں رہے، یہ عقیدے توحید والے ہیں، یہ عقیدے توحید والے ہیں، یہ سب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، جو جانتے ہیں خدا کے یہاں کام نہیں بنتا، دشمن خدا کیا بنے گا۔ اور اگر آپ سے کہیں تو کیا تو پہلے میں دوسرا مسلمان ملے گا، کہ جناب جائیے جائیے، ہمارے خود تجربات ہیں، ہم خود گئے تھے اور یہ فائدہ ہوا۔ وہ تو عورت یہ مرد ہے جو جا رہی تھی، وہ عورت جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مرد ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، وہ بھی صاحب ایمان ہے، یہ بھی صاحب ایمان ہے، نہ ان سے بڑا کوئی مسلمان ہے نہ ان سے بڑا کوئی مسلمان ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے، جو خدا کو نہیں پہچانتے، یہ جانتے ہی نہیں ہے، یا واضح لفظوں میں گزارش ہو، یہ وہ ہیں جو ایک بچے کی صحت کے لیے ایمان پیش کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتا تو اس کا ایمان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قادر ہے۔ کبھی قدرت خدا پر ایمان لاؤ، کبھی مصالح پروردگار پر ایمان لاؤ، خدا نے کہا علاج کرو تو علاج کرو، مگر خدا نے اگر منع کر دیا ہے کہ کبھی کسی کافر کے منظر جنتر پر عقیدہ نہ رکھنا، تو خبردار ہو رکھنا، بچہ مرتا ہے تو مر جائے۔ وہ مائیں نہیں تھی جن کی اولاد میدان جہاد میں قربان ہوئی تھی، وہ مائیں نہیں ہوتی ہیں کہ جن کے بچے میدان جہاد میں گلے لگا دیتے ہیں۔ تمہارا ایک بچہ مر جائے گا تو کون سی قیامت آتی ہے؟ مر جاتا ہے تو مر جائے، مگر دین ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور مسلمان کا فلسفہ یہ ہے کہ صحت ہاتھ سے نہ جانے پائے، دین جاتا ہے تو چلا جائے، اس لیے کہ صحت کی قدر پہچانی ہے، دین کو پہچانا ہی نہیں، مذہب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہوتا، خدا کو خدا علیم مانا ہوتا، خدا قدیر مانا ہوتا، اس کے صفات پر ایمان رکھتا، تو یہ پریشانیاں کبھی نہ پیدا ہوتی۔ پر یاد رکھیے گا، یہی بے معرفتی، اب میں وہ جملہ کروں سب کی سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ اپنے اعمال کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، یہی بے معرفتی جب عورت کی حدوں میں رہتی ہے تو جنتر منتر کے واسطے کافر کے پاس لے جاتی ہے، اور یہی بے معرفتی جب بڑے آدمی میں منتقل ہو جاتی ہے تو مسلمان کو چھوڑ کے کافر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے۔ اب قرآن سے کوئی مدد نہیں مانگتا، حدیث کی ساری کتابیں مؤثر پڑی ہوئی ہیں، سارے ملا بیکار ہو گئے، سارے حافظ بیکار ہو گئے، اب یا تو مشرق کام آئے گا یا مغرب کام آئے گا۔ یہ وہی بے معرفتی ہے جو عورتوں میں جاتی ہے تو ایسا بناتی ہے، حکام میں آتی ہے تو ایسا بناتی ہے۔ اس لیے کہ سب نے کلمہ پڑھا ہے، پہچانا نہیں، اور اسلام نے اسی لیے اپنے عقائد کو بنیادی حیثیت دی ہے اور ایک ایک عقیدے پر زور دیا ہے، خدا کو ان صفات کے ساتھ پہچانو، ان کمالات کے ساتھ پہچانو۔ اگر ایسا پہچان لیا تو تمہاری زندگی میں عیب نہیں پیدا ہوگا، انحراف نہیں پیدا ہوگا، خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ سمجھو وہ ہے، اس کے علاوہ وہ خدا حی ہے، حیات اس کے قبضے میں ہے، حی قیوم خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ جس کو حیات دیتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جس کو واپس بلا دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ بھیجنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جب واپس بلانا چاہے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کے چاہے روک لے نہیں ہو سکتی۔ فرعون کی خدائی فرعون کو نہ روک سکتی، نمرود کی خدائی نمرود کو نہ روک سکتی۔ جس کو جانا تھا سب چلے گئے۔ وہ خدا ایسا ہے جو صاحب حیات بھی ہے، مالک حیات بھی ہے۔ توجہ کریں، وہ خدا صاحب حیات بھی ہے اور مالک حیات بھی ہے۔ مگر کیا مسلمان نے یہ عقیدہ پیدا کیا ہے؟ یہ مسلمان جو پرچھائیوں سے ڈرتا ہے، دن رات سے ڈرتا ہے، رات کو مریض کی عیادت کے لیے آگے کہ اللہ ہی خیر کرے، اب صبح تک بچیں گے نہیں، کوئی رات کو دیکھ لیا
حدیث بھی معلوم ہوا کہ موت و حیات ان کی نظر پر چل رہی ہے، خدا کے ہاتھ میں تو کچھ رہ نہیں گیا. مسلمان پہچانیے مسلمان، انہوں نے رات کو دیکھ لیا مر جائے گا، اب خدا بھی اگر روکنا چاہے تو کچھ یہ ایمان. فلاں کام جمعرات کے دن ہو گیا آج بھی مر جائے گا، فلاں کام اتوار کے دن ہو گیا آج بھی مر جائے گا، فلاں کام ہفتے کے دن ہو گیا آج بھی مر جائے گا، فلاں کام الٹ گیا مر جائے گا، یہ پرچہ نہیں بٹا مر جائے گا، وہ روحانی تقسیم ہوا مر جائے گا. کتنوں کے اختیار میں موت و حیات دے دیا، اور کس نے جو بات منوانا تھا اس سے یہ کہ یہ نہ کرو گے تو مر جاؤ گے، یہ نہ کرو گے تو مر جاؤ گے. یعنی یہ خدا کا صاحب حیات اور مالک حیات، کتنے مالک حیات پیدا ہو گئے، اور خدا کو حی قیوم ماننے والے اسے مالک حیات نہیں مانتے، ان سب کو صاحب حیات مانتے. اس کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں سمجھتا، سب انہیں کے ہاتھ میں اختیار ہے. کیا بتائیں، بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن خطرہ تو ہے کہیں مر گئے تو کیا ہوگا. ارے مر جاؤ تو مر جاؤ، کیا پریشانی ہے، ایک دن تو مرنا ہے. با ایمان مر جاؤ غنیمت، صاحب ایمان انسان مر جائے غنیمت ہے، صاحب عقیدہ مر جائے تو غنیمت ہے. مر جانے میں کیا پریشانی ہے، مرنا کل مر جائیں گے، آج مر جائیں گے، ایک دن تو مر ہی جائیں گے. جن کا سارا زور زندگی پر رہتا ہے وہی میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور جو موت کو اپنی نگاہ میں آسان بنا دیتے ہیں ان کے قدم میدان جہاد پہ کبھی نہیں رکھتے. اس کمزوری کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے اتنا خوف موت اپنے ذہن پر مسلط کر لیا، ہر وہم پر موت، ہر رسم پر موت، ہر روایت پر موت، ہر بات پر موت، ہر دن پر موت، ہر رات پر موت، ہر جگہ موت. ایسی موت مسلط ہو گئی ہے کہ جو چاہو اس سے موت کے نام پر منوا لو. توجہ کریں. تو جب انسان موت کے معاملے میں اتنا کمزور ہو جائے گا تو جہاں ابلیس چاہے گا اسی میدان میں موت کا چہرہ دکھائے گا، پھر یہ میدان میں نظر نہ آئے گا. نہیں توجہ کیا ہوئی، میں نے کیا کہا، جو اپنے ذہن پر موت کو اتنا مسلط کر لے گا. آج تو مسلمان کیا بلکہ بعض مومنین پر موت اتنی مسلط ہو گئی ہے کہ مر رہے ہیں دوسری جگہ والے، موت یہ آ رہی ہے. وہ میدان میں جا رہے ہیں، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اپنے دین کو قربان ہو رہے ہیں، اپنے اصول کو قربان ہو رہے ہیں، قربان وہ ہو رہے ہیں. پریشانی ان کو ہے، کیوں نہیں سلسلہ رک جاتا. آپ کو کیا تکلیف، آپ کو تو کسی نے بلایا بھی نہیں، آپ کو کسی نے بھیجا بھی نہیں، اور آپ جیسے جانا چاہیں گے تو شاید قبول بھی نہ کیے جائیں گے. اس لیے وہاں ایسوں کا گزر نہیں ہے جو موت سے ڈرتے ہیں، جن کے واحدے پر ہمیشہ موت مسلط ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے وہ جانتے ہیں. تو جس نے موت کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیا کہ ہر جگہ موت ہی موت دکھائی دی، موت کا چہرہ نظر آیا، موت کا تصور ہمیشہ ذہن پر غالب رہا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جب میدان میں قدم رکھتے ہیں تو شیطان ان کو سمجھاتا ہوشیار، موت سامنے آ گئی، ہوشیار موت سامنے آ گئی. اور جو ہمیشہ موت کے نام سے ڈرتا رہا جیسے موت کا نام سنے گا میدان سے قدم اکھڑ جائیں گے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس تاریخ کی مناسبت سے جملے کے قدر و قیمت پہچانیں. جس نے ہمیشہ موت کو اپنے ذہن پر مسلط رکھا، جب شیطان نے موت کا چہرہ دکھایا میدان سے قدم اکھڑ گئے. اور جس نے موت کو ہمیشہ بے قیمت سمجھا، جب اس سے کہا گیا یہ میدان جنگ ہے، نہ تلوار نہ سپر نہ سرا، یہ کرتا پہن کے میدان میں آئے، میدان کے ابن ابی طالب لا یبالی بالموت، ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں جاتا ہے. ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں جاتا ہے. موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے، موت خالق موت کے اختیار میں. مجھے کس بات کی پرواہ ہے، رزق کس کے اختیار میں. اگر خدا کو پہچانا ہے تو روزی کس کے اختیار میں ہے، خدا کے اختیار. رازق وہی ہے، اور تو کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ہے. لیکن ایک صاحب نے کہا آپ اگر مذہب بدل دیں تو آپ کی روٹی چل سکتی ہے. اگر آپ مذہب بدل دیں تو آپ کی روٹی چل سکتی ہے. آپ مسلمان اپنے کو یہودی کہہ دیجیے، چاہے نہ ہو جائیے، کہہ دیجیے روٹی آپ کی چلے گی. چلے ٹھیک، کہنے میں کیا مذاق ہے، کیا مستحکم عقیدہ ہے، کیا پکا ایمان ہے، کہنے میں کیا نہ. آپ کو تو کوئی نقصان نہیں، ان کا فائدہ سوچیے. اب ہر یہودی اگر مسلمان سے یہی کہے تمہاری نوکری چلے گی، اپنے کو یہودی کہہ دو. ہر عیسائی کہے مسلمان سے تمہاری تنخواہ برقرار رہے گی، اپنے کو عیسائی کہہ دو. اور ہر مسلمان ہوشیار ہو گیا، تنخواہ چلے یہودی ہے،
تنخواہ چلے عیسائی ہیں، تنخواہ چلے مجوسی ہیں، جو چاہے کہلوا لو وہ کہتے جائیں گے، من ادھر کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو تو اطمینان پیدا ہو گیا کہ ہم نے 400 میں ایک مسلمان خرید لیا، ہم نے 600 میں ایک مسلمان لے لیا۔ ان کو تو اندازہ ہو گیا مسلمان کی نگاہ میں عقیدے کی کیا قیمت ہے، مسلمان کی نگاہ میں ایمان کا کیا وقت ہے۔ یہ 600 درہم میں مل سکتا ہے، یہ 1000 روپے میں مل سکتا ہے، یہ 2000 روپے میں مل سکتا ہے۔ جب ان میں خریدنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ہم بھی بکنے کے عادی ہو جائیں گے تو کیا بنا کیا بگڑا یہ تو جو وہ انسان جانے جس کا عمل ہے۔ مگر اتنا تو معلوم ہو گیا کہ سب کا ایمان پہچان لیا گیا، سب کا خیال یہ ہے کہ روٹی اس دفتر کے ہاتھ میں ہے، روٹی اس باغ کے ہاتھ میں ہے، روٹی اس حکومت کے ہاتھ میں ہے، روٹی اس انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جو روٹی سے اتنا خوفزدہ ہو جائے گا وہ خدا کو رازق کیوں کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا ہمارا دفتر رازق ہے؟ کیوں نہیں کہتا ہمارا حاکم رازق ہے؟ کیوں نہیں کہتا ہمارے پاس رازق ہیں؟ کیوں نہیں ان کو رازق بنا دیتا؟ جب خدا کو رازق مانا ہے یہ نکال دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ واقع کرنا پڑیں گے، محبت کے نام پر کر لیں گے، کم از کم حوصلے سے کہہ تو لے کے محبی آل محمد ہے، کہہ تو لے کے غلام آل محمد ہے، نکال دو نہیں کھائیں گے روٹی باتیں کر لیں گے۔ کتنے آل محمد کے غلاموں نے باتیں کی ہیں، آپ ان سے اونچے تو نہیں، ہم ان سے بلندر تو نہیں ہیں، آپ کمبر سے اونچے ہیں کہ میسم سے اونچے ہیں کہ مقدار سے اونچے ہیں کہ سلمان سے اونچے ہیں، کس سے اونچے ہیں؟ ہمارے سامنے تو 1000 درہم آتا ہے، 500 درہم آتا ہے، 2-4 دینار آتے ہیں، ان کے سامنے تو خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ فقط یہ کہہ دو کہ علی والے نہیں، خزانہ لے جاؤ، دولت لے جاؤ، اقتدار لے جاؤ، جو چاہو لے جاؤ، مگر آل محمد کے چاہنے والوں نے کہا فاقے لے جائیں گے، محبت کا انکار نہ کریں گے، مسائل لے جائیں گے، غلامی کا انکار نہ کریں گے، ہم تمہیں یہ نہ سوچنے دیں گے کہ ہم علی کے نہ رہ گئے تمہارے ہو گئے، ہم تمہیں یہ سوچنے کا موقع نہ دیں گے کہ علی والے بھی کسی نام پر مل سکتے ہیں، علی والے بھی کسی نام پر فروخت ہو سکتے ہیں، ہم یہ سوچنے کا موقع نہ دیں گے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان اس خدا پر ہے جس کے ہاتھ میں روٹی ہے، ہمارا ایمان اس مولا پر ہے جس کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ جب کوئی نہیں دیتا تو علی ہی یاد آتے ہیں، جب کوئی نہیں دیتا ہے تو علی ہی یاد آتے ہیں، تو پھر یہاں علی کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ ایسے مواقع پر علی کیوں نہیں یاد آتے؟ ایسے مواقع پر حسین کیوں یاد نہیں آتے؟ ایسے مقام پر ایمان کیوں نہیں یاد آتے ہیں؟ جب ہر جگہ یہ خیال ہے کہیں نہ ملے گا مولا سے مانگ لے گے، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ اس کی پرواہ نہیں ہے، کس بات کا خوف انسان کو ہے؟ کسی سے نہ ملے گا وہ تو سلامت رہیں گے۔ ان کے دروازے تو یہ دروازے نہیں، ان کے وسائل تو یہ وسائل نہیں ہے۔ جب انسان کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، جب انسان کا عقیدہ کامل ہوتا ہے، انسان کی معرفت کامل ہوتی ہے، تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ یہی میرا مولا سمجھا رہا تھا، تم کیا فاقے کرو گے میرے فاقوں کے مقابلے؟ تم تو بے بس ہو کے فاقے کرتے ہو، تم مجبور ہو کے باتیں کرو گے، تمہاری نوکری چلی جائے گی تب باتیں کرو گے، دکان بند ہو جائے گی تب باتیں کرو گے، کچھ نہ رہ جائے گا تب باتیں کرو گے۔ میں کائنات کا امیر ہوں مگر فاتح کر رہا ہوں تاکہ میرے چاہنے والوں کو فاتح کشی میں کوئی زحمت نہ محسوس آئے۔ بس میں نے بیان کو تمام کیا، کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ کیا محبت علی کی سزا یہ ملی ہے کہ فاتح کرنا پڑے، مصیبتیں برداشت کرنا پڑی۔ فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہو، میری زندگی کے میرے اختیار میں کیا نہیں تھا، میرے بچے مچل جاتے ہیں تو جنت سے دسترخوان آ جاتا ہے، میرے بچے سرداران جوانان جنت، میری زوجہ خاتون جنت ہے، میں امیر کوثر ہوں، میرے اختیار میں کیا نہیں ہے، مگر میرے گھر میں آ کے دیکھو، میرے گھر میں آ کے دیکھو، یہ ذمہ داری ہم نے تم پر نہیں ڈالی۔ بس میں نے بیان کو آج تمام کیا اور اس جملے کو یاد رکھیے، یہ ذمہ داری ہم نے تم پر نہیں ڈالی۔ مولا کائنات کی زندگی کو دیکھ کے آپ کے چاہنے والے صحابی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی ایسی ہی زندگی گزاریں، وہی فاقے، وہی رحمتیں، وہی مشقتیں اور اسی انداز کی حیات۔ بلایا اور بلا کہ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کی راحتوں کو چھوڑ دیا، ایسی زندگی گزار رہے ہو، حضور بھی تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تم کب سے امیر المومنین ہو گئے؟ تم کب سے امیر المومنین ہو گئے؟ میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، اس سے کہ مومنین کے امیر کا فرق یہ ہے کہ
جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور خدا کر یہ بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے اور ذہنوں میں محفوظ رہ جائے. مومنین کے امیر کا جو فرض ہے کہ اپنے عوام میں آخری کمزور ترین انسان کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اپنی زندگی گزارے. یہ تمہارا فرض نہیں ہے. تم امیر المومنین نہیں ہو. تم کو خدا نے کھانے کو دیا ہے کھاؤ. تم کو خدا نے پہننے کو دیا ہے پہنو. تم کو خدا نے راحت دی ہے آرام کرو. حلال رہے حرام نہ ہونے پائے, جائز رہے ناجائز نہ ہونے پائے. کسی کا حق نہ کھا جانا, کسی کا حق اصل نہ کر لینا وہ تمہاری ذمہ داری ہے. مگر آخری کمزور ترین انسان کو نگاہ میں رکھ کے روٹی کھاؤ, یہ تمہارا فرض نہیں. آخری کمزور ترین انسان کو نگاہ میں رکھ کے کپڑے پہنو, یہ تمہارا فرض نہیں ہے. تمہیں اللہ نے دیا ہے تم 50 روپے کا کپڑا پہنو. تمہیں اللہ نے دیا ہے تم بہترین روٹی کھاؤ. تمہیں اللہ نے دیا ہے مکان بناؤ. تمہیں اللہ نے دیا ہے حدود شریعت میں رہ کے اور دوسروں کا حق ادا کر کے تم آرام کرو. اس سے تم مومنین کے امیر نہیں ہو, وہ میں ہوں. یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر مملکت میں کوئی ایک بھی بھوکا رہ جائے گا تو روٹی نہ کھاؤں گا. اپنا اور میرا فرض پہچانو. تم سے کہا ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا مرے تو روٹی نہ کھانا. یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا. ہمسائے میں, اور ہمسائے کی حد بتا دی 40 مکان سے آگے نہیں, 40 مکانہ سے آگے نہیں. ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا مر رہا ہو تو خبردار اسے کھلائے بغیر روٹی نہ کھانا. تو تمہاری کل ذمہ داری کے حدیں 40 گھروں تک ہیں. اور میں کوفے میں بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں اگر یمامہ میں کوئی بھوکا رہے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا, تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مومنین کی ذمہ داری ہمسائے پر ختم ہوتی ہے, امیر المومنین کی ذمہ داری سارے عالم ایمان تک پھیلی ہوئی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا جب بیٹی کے گھر آئے تو فرمایا بیٹی 2 چیزیں نہیں, ایک چیز سامنے سے اٹھا. تم نہیں, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا باپ ایک وقت میں 2 غذائیں نہیں استعمال کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ امیر المومنین ہونے کی ذمہ داری. یہ امیر المومنین ہونے کی ذمہ داری ہے جس کو امیر المومنین نے نبھایا ہے. دنیا میں کتنے امیر بنتے رہے, کتنے حاکم بنتے رہے, مگر کسی کو یہ احساس نہیں پیدا ہوا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن مصطفیٰ نے جو خطبہ پڑھا ہے, جس کا کل کی تقریر میں نے حوالہ دیا تھا, اس میں مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے آخری جملہ ارشاد فرمایا, آج وہ دنیا سے اٹھا ہے یہ دنیا سے اٹھ گیا وما خلف الا 7 میسر. اس پوری دنیا میں سارے مال دنیا میں سوائے 700 درہم کے کچھ نہیں ہوا. اور یہ 700 درہم بھی ایک خادم کی خریداری کے لیے تھا جس کی خریداری کا موقع نہ آ سکا اور شہید ہو گئے. ورنہ ہمارے گھر میں ہمارے دنیا میں کچھ رہتا نہیں. جو آتا ہے ہم دن بھر روزہ رکھنے کے بعد شام کو یتیموں مسکین اور اسیر کو کھلا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم امیر ہیں, ہم حاکم ہیں, ہم ولی ہیں, ہم کو خدا نے ذمہ دار بنایا ہے, لہذا ہماری زندگی کا انداز اور ہے. تم کو ہم نے پابند بنایا ہے کہ زندگی حدود حلال سے باہر نہ جانے پائے, زندگی میں کسی کے حقوق پامال نہ ہونے پائے, کسی کا حق برباد نہ ہونے پائے. اس کے بعد تمہیں آزاد رکھا ہے, مگر ہم نے اپنی زندگی کو آخری کمزور ترین انسان کے لیے بھی نمونہ بنا کے رکھا ہے. ہمارے واقعے دیکھو, ہماری زندگی دیکھو, ہمارے حالات دیکھو. ہمارے سامنے اگر 2 غذائیں بھی آ گئی تو فرمایا بیٹی ان میں سے ایک اٹھا لو. تمہارا باپ ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کرتا. اس سے گاڑی کی نگاہ سارے حدود مملکت پر ہے. اگر سارے حدود مملکت میں سب کو تنہا روٹی نصیب ہے تو میں تنہا روٹی کھاؤں گا. اگر روٹی کے ساتھ نمک نصیب ہے تو میں نمک ہی استعمال کروں گا. میں چاہتا ہوں میری زندگی آخری غریب ترین انسان کے لیے نمونہ رہے, تاکہ اس کا دل مطمئن رہے کہ میں فقیر ہوں, وہ تو جناب امیر. جب وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو میری ایسی زندگی کوئی ذلت نہیں ہے, کوئی توہین نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لہذا بیٹی ایک چیز اٹھا لو. بیٹی نے چاہا کہ بابا کے سامنے کاسے شیر رہے, دودھ کا پیالہ رکھا رہے اور دوسری چیز اٹھا لی جائے. اور میں اسی کو اٹھا لیا. کون جانتا تھا یہ کاسے شیر کب کام آئے گا.
کون جانتا تھا کہ اس کی مصلحت کیا ہے اور مولا کائنات نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ آج کی رات ماہ رمضان کی 19ویں رات مولا کائنات اپنی بیٹی جناب ام کلثوم جہاں افطار کے لیے تشریف لائے ہیں اور افطار کرنے کے بعد حجرہ عبادت میں تشریف لے گئے، مشغول عبادت الہی ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے بار بار حجرے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر حجرہ عبادت میں چلے جاتے ہیں، پھر باہر آئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر جا کے مشغول نماز ہو گئے، بار بار حجرے سے باہر آتے ہیں اور پھر حجرے میں جا کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مطلب گھبرا کے بیٹی نے پوچھا بابا بابا یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بار بار باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر حجرہ عبادت میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ہیا واللہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ بابا یہ کون سی رات ہے؟ کس رات کی طرف آپ نے اشارہ کیا؟ کہا جس رات کی پیغمبر نے خبر دی ہے، اس رات کی صبح آئے گی تو میرے محاسن میرے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی، اس رات کی صبح آئے گی تو بیٹی تیرا بابا صحیح و سلامت نہ رہ جائے گا۔ تو یہ سننے کے بعد اب بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور کیسے یہ رات گزری ہے؟ آج کا اس رات کچھ اور ہے۔ اب تک میرا مقابلہ دنیا کے بہادروں سے تھا، میں دنیا میں کسی طاقت والے سے کبھی مغلوب نہیں ہوا، مگر اب تیرے بابا کو پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بس عزیزو رات اسی عالم میں تمام ہوئی اور اس کے بعد جب تو پہلے سحری نمودار ہوا، تجدید وضو کر کے مولا نے مسجد کا رخ کیا، مسجد میں آئے، دیکھا قاتل سو رہا ہے، بیدار کیا، اٹھ وقت نماز آ گیا ہے، اٹھ وقت نماز آ گیا ہے، مجھے تیرا ارادہ بھی معلوم ہے اور جو تو شکایت بھی اس کی اطلاع ہے، مگر یہ میرا فریضہ امامت ہے کہ میں تجھے بندگی پروردگار کے لیے اٹھاؤں۔ اٹھ وقت نماز آ گیا ہے، مولا نے اذان کہی، روایت کہتی آج اذان وہ تھی جس کی آواز کوفے کے ایک ایک گھر میں پہنچی۔ عجب نہیں، خدا نے ایک آواز گونجے کوفے والوں، علی کی آواز اذان سن لو، اب اس کے بعد یہ آواز سننے کو نہ ملے گی، اب اس کے بعد یہ آواز نہ سنائی دے گی۔ جب مولا بیت الشرف سے برآمد ہو رہے ہیں، میں تو سیدھا انشاءاللہ صبح کی مجلس میں گزارش کروں گا، اس وجہ فکرہ کہہ کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب مولا بیت الشرف سے برآمد ہو رہے تھے تو روایت کا فکرہ ہے کہ امام حسن امام حسین ساتھ چلے، فرمایا بیٹا آج مصلحت یہ ہے کہ تم گھر میں ٹھہرو، آج مصلحت یہ ہے کہ تم گھر میں ٹھہرو۔ شہزادوں کو روکا، مسجد میں آئے، اذان دی، سارے کوفے تک یہ آواز پہنچی، مولا مصلی پر آئے، بندگی پروردگار میں مصروف ہوئے، سجدے میں سر رکھا۔ اب جو سجدے سے سر اٹھنے لگا تو ادھر سے اپنے ملزم کی تلوار چل گئی۔ پہلے علی کی آواز اذان نے کوفے کو جگایا تھا، اب ایک دوسری آواز خدا نے گونجی، لتحطمت واللہ ارکان الہدی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، ریسمان ہدایت ٹوٹ گئی۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، ارے پیغمبر کا بھائی مارا گیا، پیغمبر کا ابن عم مارا گیا۔ قتل علی المرتضی، علی مرتضی مارے گئے۔ بھئی آواز شہزادیوں کے کان میں آئی، غلط گئے بھیا حسن، بھیا حسین، یہ کیا آواز خدا میں گونج رہی ہے؟ ارے ذرا جلدی جا کے دیکھیے مسجد میں میرے بابا پر کیا گزر گئی، میرے بابا پر کیا گزر گئی۔ امام حسن امام حسین مسجد میں آئے، جو صورتحال سامنے آئی وہ آپ سنتے رہتے، مگر ایک جملہ کہنا ہے، مولا اب مصلحت سمجھ میں آئی کہ بیٹوں کو کیوں روک کے آئے تھے۔ اب یہ معلوم ہوا کہ شہزادوں کو کیوں روک دیا تھا کہ جب یہ آواز خدا میں گونجے گی تو میری بیٹیاں بے قرار ہو جائے گی، کوئی تو گھر میں ایسا رہے جسے خبر جینے کے لیے بھیج دے۔ ایک شہزادی زینب، آج جب آواز آئی قتل علی المرتضی تو آپ نے مسجد بھاری کو بھیج دیا کہ بابا کی خبر لائے، مگر عصر کے ہنگام جب فضا میں آواز گونجے گی الا قتل الحسین بکربلا تو کسے مقتل میں بھیجیے گا۔ آئی بیمار بھگی
السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا یتیم کا سلام سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وإلها جملة مؤمنين وأعمال صالحات توفيق الله بإيمان بحق بإيمان كربلاء وشفاء كامل عاجل كامل جو مشتاق حج زیارات ان حج زیارات مشرف پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون لشکر اسلام کی مدد فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیب فرما، ان کے اصحاب و انصار و عوام. کل سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کچھ اور قبل تشریف لائیں تاکہ 8:45 بجے مسجد شروع ہو جائے، اس لیے کہ سزا خانے کو خالی بھی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پرسوں پھر